شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھایا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کا براہ راست فائدہ ضیاء الحق کو ہوا. سپریم کورٹ کی بھٹو کیس میں ریفرنس پر تحریری رائے. کہا ملک اور عدالتیں اس وقت مارشل لا کی قید میں تھیں. عدالتوں کی آئینی حیثیت ہی نہیں تھی. عامر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے ججز کی عدالتیں عوام کی عدالتیں نہیں رہتی. ہائی کورٹ نے خود ٹرائل کر کے قانون کی گئی شکوں کو غیر مؤثر کر دیا. ذوالفقار بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے. الیکشن کمیشن ریٹائرڈ ججز کو بطور ٹریبیونل تعینات کر سکے گا. صدر آصف زرداری نے الیکشن ترمیمی بل کی منظوری دے دی. ٹریبیونل میں حاضر سروس جج کی تعیناتی پر متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت کی جائے گی. سب نے کیسز بکتے, کسی نے اتنا رویا دھویا نہیں جتنا آپ کا ایک قیدی نمبر آپ تو چار ہو جاتا ہے کہ امریکہ سے لے کے یہاں تک ان کا رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. مولانا صاحب جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, وہ اپنا ہی اچھا آدمی ہے. بلاول بھٹو سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر برس پڑے. کہا کون کہا تھا نیب کیس بنا تو خود پیش ہوں گا. حکومت میں ہوں تو کہتے ہیں سب کو پکڑنا ہے, خود پھنس جائیں تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. امریکہ سے لے کر یہاں تک چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں. سب سیاسی رہنما جیلوں میں گئے, کیسز بھگتے, کوئی اتنا نہیں رویا دھویا جتنا ایک قیدی رو رہا ہے. بلاول نے مزید کہا مولانا صاحب سینئر سیاستدان ہیں, جو چاہے کر سکتے ہیں. الیکشن سے پہلے جو بات کر رہے تھے وہ درست ہے یا جو آج کہہ رہے ہیں. لاہور, ملتان, فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو سولر ملیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی. حتمی منظوری کے لیے آج کابینہ اجلاس طلب. 500 یونٹ تک بجلی استعمال پر سولر دیے جائیں گے. حکومت لاگت کا 90%, صارف 10% ادا کرے گا. اقساط کی مدت 5 سال ہوگی. مریم نواز نے کہا عوام کو مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. 5 سال بعد عوام کو موجودہ مسائل کا سامنا نہیں ہوگا. وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا 1.5 کروڑ افراد 200 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں, ان کو مفت بجلی نہیں دے سکتے. دنیا میں کوئی اتنی بڑی سبسڈی نہیں دے سکتا. ان افراد کو شمسی توانائی پر منتقل کر کے بجلی کے میٹر کاٹ دیں تو شاید یہ قابل عمل ہو. بلاول بھٹو نے خیبر پختونخوا حکومت کو دہشت گردوں کی سہولت کار قرار دے دیا. کہا صوبائی حکومت کے بجٹ سے دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ ہو رہی ہے. یہ 15 سال سے دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں. وزیر اعلیٰ اور وزیر دہشت گردوں کو پیسے دیتے رہے. وزیر اعظم کا اے پی سی بلانا اچھا فیصلہ ہے. سب نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا ہے, اپنا کردار ادا کریں گے. اتفاق رائے سے لیے گئے فیصلے بہتر ہوں گے. پیپلز پارٹی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گی. وزیر اعظم نے سرمایہ کاری کے لیے سیکیورٹی کو پہلی شرط قرار دے دیا. کہا سرمایہ کاری لانی ہے تو امن و امان پہلی شرط ہے. اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی تو سب کو اس کا فائدہ ہوگا. چین نے کہا کہ وہ خطرناک علاقوں میں نہیں جاتے مگر پاکستان دوست ہے. چین کا دشمن پاکستان اور ہم سب کا دشمن ہے. عزم استحکام ویژن سے متعلق اے پی سی یوم عاشور کے بعد ہوگی. عجلت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. عزم استحکام سیاسی اتفاق رائے کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا. یہ جنگ جیتنی ہے, شکست کا کوئی آپشن نہیں. سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا. گزشتہ سماعت پر اٹارنی جنرل نے دلائل مکمل کر لیے تھے. ججز کے خلاف مہم برداشت نہیں کریں گے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب ایسے نہیں چلے گا. پیمرا, پی ٹی اے اور ایف آئی اے کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ کی سماعت. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا اب ہم بتائیں حکومت اور پیمرا کی کیا ذمہ داری ہے. کیا جج ٹویٹر پر بتائیں ان کی ڈگری صحیح ہے یا نہیں. یہ ادارہ جاتی رد عمل ہے. جو بھی اس میں ملوث ہوا گرمیاں ڈھالا جیل میں گزارے گا. جسٹس گل حسن اورنگزیب بولے ججز کے خلاف مہم چلی, حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا. حکومتی خاموشی بتا رہی ہے کہ وہ بھی ساتھ ہے. عدالت نے پیمرا, پی ٹی اے سمیت فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے.
کچھ شناسی ٹویٹر سے ملک میں عدم استحکام پھیلانا چاہتے ہیں. وزارت داخلہ نے سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا. کہا قانون پر عمل نہ کرنے پر سروس عارضی بند کرنا پڑی. پابندی سے پہلے قانونی تقاضے پورے کیے گئے. ملکی مفاد میں درخواست مسترد کی جائے. پنجاب میں بلٹ پروف گاڑی کے بغیر چینی باشندوں کی نقل و حرکت نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. کور کمانڈر لاہور سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت. نیشنل ایکشن پلان صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ. مریم نواز نے کہا بلٹ پروف وین اور بسیں منگوا رہے ہیں. امن و امان خراب کرنے کی کوشش کرنے والوں کو ناکام بنانا ہے. کوشش ہوگی عاشورہ پر موبائل یا انٹرنیٹ سروس بند نہ ہو. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ملک میں کسی نئے آپشن کی ضرورت نہیں. عوام اور سیاستدانوں کا اعتماد میں لینا چاہیے. حکومت بے ساکھیوں پر کھڑی ہے. حکومت نئے الیکشن کرائے. عمر ایوب کی 2 مقدمات میں 15 جولائی تک ضمانت منظور. انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا میں کیس کی سماعت ہوئی. اوور بلنگ پر حکومت کا ایکشن. وزیر داخلہ محسن نقوی نے پروٹیکٹڈ صارفین کو ریلیف دینے کے لیے تمام ڈسکوز کا ڈیٹا طلب کر لیا. 3 روز میں FIA ڈائریکٹرز کو تمام شواہد جمع کرنے کا ٹاسک دے دیا. محسن نقوی نے کہا پروٹیکٹڈ صارفین سے زیادتی کا ازالہ کرنا ضروری ہے. شواہد کا جائزہ لے کر ذمہ داران کا تعین کرنے کا حکم. وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا 200 یونٹ استعمال کرنے والے 50,000 صارفین کا بل 3 سے 500 یونٹ سے زائد آیا. گرمی کے باعث شاید پنکھا 2 گھنٹے زائد چلا لیا ہو. بجلی کمپنیاں بھی بجلی چوری اور ریکوری کے لیے اوور بلنگ کر سکتی ہیں. انکوائری میں غلطی نکلی تو 200 یونٹ کے ریٹ لگائے جائیں گے. بجلی کمپنیوں کا سالانہ نقصان 6 ارب روپے کا ہے. ہر صارف پر 6 روپے فی یونٹ اضافی بوجھ پڑے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے نو منتخب صدر سے رابطہ. کامیابی پر مبارکباد. علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال. قریبی رابطہ اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق. وزیر اعظم نے کہا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے منتظر ہیں. 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش. بحریہ ٹاؤن سپر ہائی وے سوراب کوٹ نارتھ ناظم آباد میں بادل برسے. صدر IAE چندی گڑھ روڈ لیاری اور ماڑی پور میں بھی بارش. محکمہ موسمیات کی وقفے سے بارش کی پیش گوئی. حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. بلوچستان کے ضلع بولان میں موسلادھار بارش. ندی نالوں میں طغیانی. جھلمکسی میں بادل برسے. برساتی نالے میں آنے والا سیلابی ریلا آبادیوں میں داخل ہو گیا. مکانات اور کچی دیواریں گر گئیں. اسلام آباد لاہور پشاور سمیت ملک بھر میں کل سے بارشوں کا امکان. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 15 جولائی تک بادل برسیں گے. سکھر لاڑکانہ سمیت سندھ میں 12 جولائی سے بارش کی پیش گوئی. گلگت بلتستان میں وقفے سے بادل برسنے کی توقع. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کی وارننگ. پنجاب کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا IMF کے پاس جانا ہماری مجبوری ہے. تلخ فیصلے نہ کیے تو 3 سال بعد دوبارہ جانا پڑے گا. IMF کے پاس دوبارہ جانا پڑا تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا. پروگرام ختم کرنا مشکل ضرور لیکن ناممکن نہیں. بلاول بھٹو نے کہا ملکی تاریخ میں ایک ساتھ اتنے مسائل نہیں دیکھے. تاثر ہے کہ دن بدن حالات بگڑ رہے ہیں. بجٹ سے پہلے ہم سے ان پٹ لیتے تو بہتر پالیسی بنتی. مہنگائی بے روزگاری اور غربت پر پاکستانی کا مسئلہ ہے. ملک میں مثبت قیادت کا فقدان ہے. سیاستدان حل نہیں نکالیں گے تو عوام کی ری ایکشن کی ذمہ داری اٹھانا پڑے گی. ملک میں نفرت انا کی سیاست ہے. گالم گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے. وزارتوں کے خواہش مند نہیں چاہتے ہیں عوام کے مسائل حل ہوں. بجٹ میں ٹیکس لگنے پر آٹا ڈیلرز اور ڈیری فارمرز کا احتجاج. پشاور میں آٹا ڈیلرز کا بدھ سے سپلائی بند کرنے کا اعلان. کہا ود ہولڈنگ ٹیکس فوری ختم کیا جائے. پنجاب سے خیبر پختونخوا میں آٹے کی سپلائی پر پابندیاں ختم کی جائیں. لاہور میں ڈیری فارمرز کا احتجاج. کہا جانوروں کی فیڈ اور خام مال پر ٹیکس لگا دیا گیا.
ٹیکس کم نہ کیا تو دودھ 300 روپے کلو میں ملے گا۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا بھر کے ملازمین کی تنخواہ بڑھنے کا امکان۔ وزیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 20 سے 25% اضافے پر مشاورت جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی کابینہ سے اضافے کی منظوری لیے جانے کا امکان۔ بلاول بھٹو کا دورہ پشاور، پیپلز پارٹی اراکین قومی صوبائی اسمبلی سے ملاقات، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی شرکت۔ ارکان نے عوامی مسائل اور سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں۔ وزارت داخلہ کا محرم کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ آرٹیکل 245 کے تحت ملک بھر میں فوج تعینات کی جائے گی۔ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان حکومت کی درخواست پر فیصلہ کیا گیا۔ صحافی ارشد شریف کا قتل شناخت میں غلطی کا نتیجہ نہیں تھا، کینیا کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم، پولیس کی فائرنگ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور غیر قانونی قرار۔ فیصلے میں کہا ارشد شریف قتل کی تحقیقات ہونا لازم ہے، ارشد شریف کے اہل خانہ کو 2 کروڑ 17 لاکھ پاکستانی روپے ہرجانہ دینے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت انسداد پولیو سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کا رواں سال صوبے میں پولیو کے 2 کیسز سامنے آنے پر اظہار ناراضگی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کراچی، حیدرآباد، بدین، میرپور خاص اور سکھر میں رواں سال مئی میں سروے کیے گئے، جس کے مطابق 96% بچے ویکسینیٹڈ تھے۔ ٹریبیونلز کے قیام پر الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ جتنی جلدی ہو بامعنی مشاورت کریں۔ پنجاب الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کیس میں سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ کہا دونوں آئینی ادارے روبرو بامعنی مشاورت کریں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ آئندہ سماعت الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی میٹنگ کے بعد ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی اپیل سپریم کورٹ میں زیر التوا رہے گی۔ تمام اداروں کو اپنی حدود و قیود میں رہنا چاہیے۔ اسلام آباد میں وکلا کی پریس کانفرنس، کہا جج بنانے سے پہلے ڈگری کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، سیسا پلائی دیوار کی طرح ججز کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ عدالتی فیصلے پر اعتراض ہے تو متعلقہ فورم سے رجوع کریں، عدلیہ کو آزادانہ کام کرنے دیا جائے۔ سعودی عرب میں بعد از مرگ جسمانی اوزار عطیہ کرنے کے خواہش مند افراد کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ۔ سعودی سینٹر فار آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے مطابق رجسٹرڈ عطیہ دہندگان کی تعداد 5,33,000 ہو گئی۔ ریاض میں 1,42,000 اور مکہ مکرمہ میں 1,15,000 عطیہ دہندگان رجسٹر۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا یوم وفات۔ فاطمہ جناح تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ رہیں۔ شگر کے گاؤں میں غیر ملکی سیاحوں کا رش۔ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی K2 پر مہم جوئی کے لیے سینکڑوں غیر ملکی کوہ پیما اسکولے پہنچ گئے۔